الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین حمد و ثنا حاضرین و سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا دوسرا ماہ مبارک سفر المظفر جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارک میں بہت سارے اللہ والوں کے عرس ہوتے ہیں، اولیاء اکرام کے عرس منائے جاتے ہیں، تاریخ وصال ہوتی ہے، لہذا انشاءاللہ آج شان ولایت پر چند جملے کہنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرات محترم، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے حکم سے آپ نے انسانوں کو مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا۔ ظاہر و باطن میں، ظاہر و باہر زندگی گزارنے کا طریقہ، معاملات، عبادات، اخلاقیات، اس کے علاوہ زندگی کے جملہ طور طریقے امام الانبیاء نے اپنے امتیوں کو سکھائے، اپنے صحابہ کو سکھائے، اور صحابہ کرام نے وہ پیغام رحمت، وہ پیغام ہدایت، وہ پیغام نور، وہ پیغام اخلاق، وہ پیغام توحید الہیہ پوری کائنات میں پھیلایا، پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بڑی خدمات ہیں، چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل دین ہے۔ اس لیے جہاں اسلام کے انسان کے ظاہر کو سنوارنے کی بات کرتا ہے، جہاں دین ظاہری زندگی کو اس نہج پر گزارنے کی بات کرتا ہے کہ زندگی ایسے گزارو کہ لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی تم ایک ایسا فرد بن کے رہو کہ جو معاشرے کے لیے سلامتی والا بندہ ہو، جسے لوگ دیکھ کر کترائے نہ، اس کے قریب آئیں، کسی کو فائدہ ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو جواباً پتہ کہ حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ سے اور زبان سے، یعنی نہ وہ زبان سے کسی کو تکلیف دے نہ ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دے۔ پھر فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ الغرض اگر آپ ترتیب بنائیں، فہرست بنائیں تو شریعت نے، دین نے، مذہب نے، اسلام نے، گویا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہدایات عطا فرمائی ہیں، اور احسن ترین ہدایات عطا فرمائی ہیں، مکمل ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کو فالو کرے تو اچھا انسان بن سکتا ہے۔ یہ تو فالو کرنے کی بات ہے نا، یہ تو اس راہ پر چلنے کی بات ہے۔ اسی طرح جس طرح انسان کا ایک ظاہر ہے، اسی طرح انسان کا ایک باطن بھی ہے۔ انسان کا ایک باطن یہ ہے کہ ایک باطن کے اندر جذبہ محبت پیدا ہوتا ہے، جذبہ نفرت بھی باطن کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو جذبات کی دنیا ہے نا، یہ روحانی دنیا ہے۔ سمجھ لیں یہ روحانی دنیا کا پہلا سٹیپ ہے، روحانی دنیا کا پہلا زینہ ہے، یہ روحانی دنیا کی پہلی کھڑکی ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ جذبات، احساسات، خیالات، تفکرات، یہ روحانی دنیا کا پہلا زینہ ہے، پہلا سٹیپ ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ ان جذبات کو ایڈریس اسلام نے نہیں کیا؟ ان جذبات کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کا فن، ہنر اسلام نے نہیں بتایا؟ بالکل بتایا ہے۔ جذبات اچھے ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، نفرت نہ ہو، محبت ہو، لوگوں سے محبت ہو، پیار ہو، حسد دور ہو، کینہ دور ہو، اخلاق درست ہو، جیسے زبان درست ہے دل بھی درست ہو جائے، جیسے آنکھ درست ہے دل بھی درست ہو جائے، جیسا بول رہے ہو ویسا کر رہے ہو، جیسا کر رہے ہو ویسا دل میں بھی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ باطن سے متعلق ہیں، یہ روح سے متعلق ہے، یہ نفس سے متعلق ہے۔ تو اگر آپ قرآن کا بنظر غور مطالعہ کریں نا، جو ظاہر بین لوگ ہیں نا، ظاہر بین، وہ بس ظاہر تک ہی محدود رہتے ہیں کہ بس قرآن نے جو کہا، جو ظاہری احکام ہے، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، بھائی یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی دین ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں، ائمہ کو منتخب کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، اذانیں دینے کے لیے مؤذنین کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ معاشرے کے چنیدہ افراد ہوتے ہیں جو دنیا سے ذرا دور ہٹ کر، الگ تھلگ رہ کر، یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل دنیا سے دور ہو جائیں، یعنی یہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر مسجدوں کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں، خطباء ہوتے ہیں، مؤذنین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، پھر مدرسین ہوتے ہیں، پھر واعظین ہوتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کی آواز بلائیں۔ موضوع بڑا طویل ہے، یہ پھیلتا ہی جائے گا، جتنا اس کو پھیلائیں گے یہ پھیلتا جائے گا۔ مقررین ہیں، واعظین ہیں، مدرسین ہیں، یہ ایک طویل سلسلہ ہے۔ آپ جی اگے آ کے بیعہ کرو، تم ہر جمعہ تک ہم کی کہاں بھی آ کے بیعہ کر، ادھر آ میرا پتر، تو تراویحاں سنانی ہے انشاءاللہ۔ ہاں بیٹھ جائیں تیرے سامنے بیعہ کر۔ حضرات گرامی، یہ پتہ کیا بات ہوتی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے نا، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ اس بچے کے سینے میں قرآن ہے، میں اس کو تھوڑا دیکھتا ہوں، میں تو قرآن کو دیکھتا ہوں۔ اچھا حضرات گرامی، موضوع سے ہٹنا نہیں ہے یار۔ پھر ایک طویل سلسلہ ہے، محدثین کی جماعت ہے، فقہاء کی جماعت ہے، مولویوں کی جماعت ہے، تو اڑی زبان سے کہہ دی مولویاں دی کی، مولویاں دی، علماء یا مقررین یا خطباء کہنا یا امام مسجد صاحب کہنا، یہ تو ذرا مشکل ہمیں نظر آتا ہے نا۔ مولویاں دی جڑی جماعت ہے، اے جماعت مولویاں دی جماعت، خطیباں دی جماعت، یہ جو ہے یہ دین کے ظاہر کی حفاظت پر مامور ہے،
میں بس اپنے موضوع پہ کہنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ کو پھر آپ کہیں بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ یہ دین کی ظاہری حفاظت پر مامور ہے، اور یہ رب کائنات نے اس دین اسلام کی حفاظت کا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے جی۔ تو یہ اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ادائیں نہ صرف جملے پہ غور کرنا آپ دیکھیں، نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ امت میں جاری ہیں۔ حضور کی ساری ادائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو زبان سے کلمات بولے ہیں، یا رب کا قرآن بولے ہیں یا اپنی حدیث بولے ہیں، قرآن بھی محفوظ، مصطفیٰ کی حدیث بھی محفوظ۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ چونکہ رب کا ہے، رب نے حفاظ پیدا کر دیے، تائید افسانی قدر کری دی ہے نا۔ یہ ظاہری قرآن کی حفاظت کرنے والے، یہ سلسلہ تحفظ قرآن کی کڑی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا ہے۔ قرآن پڑھنا حضور کی ادا ہے، قرآن پڑھنا بولو نا یار، حضور کی ادائیں دل نواز ہے، یہ اس ادا کی حفاظت کرنے والے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان سے جو کلمات ارشاد فرمائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ احادیث طیبہ، حدیث مبارکہ۔ یہ جو محدثین ہیں، امام بخاری، امام نسائی، ابن ماجہ، جتنے ائمہ حدیث ہیں، یہ سارے نہ صرف کے سیاستہ بلکہ اور محدثین، بہت بڑی جماعت ہے، محدثین کی بہت بڑی جماعت ہے جو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو محفوظ کر کے آگے پہنچا رہی ہے۔ اور کتنے کٹھن مرحلوں میں انہوں نے یہ وقت گزارا، اور کتنے مشکل راستوں پر سفر کر کے نبی پاک کی حدیث کو اکٹھا کیا۔ پھر نبی پاک کی حدیث کو اکٹھا کیا، پھر جو راوی ہیں، روایت کرنے والے، ان کی زندگیوں کو کھنگالا کہ بھئی یہ جھوٹ بولنے والا تو نہیں۔ اس پر باقاعدہ فن جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی گئی ہیں، میزان الاعتدال ہے، بہت ساری کتابیں۔ یعنی یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ علماء، حفاظ، فقہا، پھر احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر، قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر اس سے مسائل اخذ کرنے والے مفتیان کرام ہوتے ہیں۔ ہر دور میں مفتیوں کی تعداد کثرت سے رہی ہے، آج بھی ہے۔ ہونتے بوتے ہو گئے، پہلے کہتے سی ایٹ پٹو تے مفتی نکلتا ہے، ہن کہتے فیس بک کھولو تے مفتی نکلتا ہے۔ اے والے فیس بک کی مفتی نہیں، وہ مفتی جنہوں نے سال ہر سال اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے، ادب سیکھا ہے، شعور سیکھا ہے، اخلاق سیکھا ہے۔ اے نہیں ہے کہ جدہ دل کی تا چار کتاباں کھولیاں، چار کتاباں سامنے رکھیاں تے موبائل چلا کے تے جناب مفتی بن گئے، بڑے بڑے فتوے لانے شروع کر دیتے۔ نہیں، وہ پھر فتوے ایسے لگاتے ہیں، ان فتووں کی زد میں صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں، علماء بھی آ رہے ہیں، محدثین بھی آ رہے ہیں، اور اولیاء اللہ بھی آ رہے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ مفتی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ مفتی وہی ہوتے ہیں، علماء وہی ہوتے ہیں جو کسی کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ یہ بات الگ ہے، موضوع الگ ہو جائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ ایک پوری جماعت ہے، فوج ہے۔ اسی طرح دین کا ایک باطنی پہلو بھی ہے۔ بولو، دین کا ایک باطنی، جس کی طرف میں نے اشارہ پہلے کر دیا، جذبات، احساسات، خیالات، تفکرات، یہ باطن کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کو بھی ایڈریس قرآن نے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کی ظاہری تربیت فرمائی ہے، باطنی تربیت بھی فرمائی ہے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔
سورہ جمعہ 28واں پارہ رب کائنات نے منصب نبوت کے ارکان کو بیان فرمایا ہے، منصب نبوت کے ارکان کو بیان فرمایا ہے۔ سنیے ذرا قرآن، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام دائرہ کرام قرآن مجید پورا فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وہی ہے جس نے اٹھایا امیوں میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہے، پڑھ کر سناتا ہے، آیات سناتا ہے، قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی آیا ہے میرے نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے، میرے نبی نے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی ہے۔ رب کائنات اپنے محبوب کا وصف بیان فرما رہا ہے۔ منصب نبوت کے ارکان میں سے پہلا رکن پتر سونا نہیں جانتا ہے کہ سونے پہ پیچھے چلا جائے سبحان اللہ دیوار میں آپ پہ نہیں پڑھ لوں گا۔ حضرات گرامی میرے رب کائنات نے اپنے محبوب کے وصف میں سے ایک اوصاف میں سے ایک وصف بیان فرمایا کہ میرا نبی جب صحابوں کو قرآن سناتا ہے، میرا نبی قرآن پڑھے تو صحابہ کرام کی کیفیات کیا ہوتی ہوں گی۔ میرا نبی کا ایک وصف، میرے نبی کا ایک کمال، نبوت کا ایک رکن قرآن پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن پہنچانا ہے، قرآن کی تفہیم لوگوں کے دلوں میں بٹھانی ہے۔ فرمایا میرا نبی وہ ہے جو تمہیں قرآن کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ اس آیات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ ان کے درمیان ایک اور لفظ آیا ہے، وہ لفظ آج کا میرا مضمون ہے۔ فرمایا آیاتہ ویزکیہم، اور میرا نبی خالی قرآن نہیں پڑھتا، علم و حکمت کی تعلیم نہیں دیتا۔ جو میرے نبی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے میرا نبی اپنی نگاہ سے ان کے دلوں کو پاک کر دیتا۔ بہت دلہ بولو ذرا یار، آواز بلند بولو نا۔ ویزکیہم، میرا نبی ان کو پاک کرتا ہے، تزکیہ فرماتا ہے، تجلیہ فرماتا ہے۔ یہ یزکیہم، یہ تزکیہ، یہ پاک کرنا، یہ صاف کرنا، یہ اخلاق کو پاک کرنا، یہ جذبات کو پاک کرنا، یہ باطن کو پاک کرنا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے کفر کی میل لے کر آیا ہے، اس کے دل کے اندر کفر ہے، اس کے روئے میں کفر ہے، اس کے دل و دماغ میں کفر چھایا ہے۔ میرے نبی نے دو کام کیے ہیں، ایک تو نگاہ نبوت سے اس کے دل کو پاک فرمایا ہے، اور دوسرا اس کو کلمہ پڑھایا ہے۔ جب کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کا دل پاک ہو گیا ہے، اس کے دل میں رب کا بھی پیار آ گیا ہے، مصطفیٰ کا بھی پیار آ گیا ہے۔ اب یہ وہ بندہ بن چکا ہے جو لمحہ پہلے، جملے پہ غور کرنا دے، جو لمحہ پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا تھا کفر کی گندگی لے کر، پلیتی لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آیا تھا، لیکن نگاہ نبوت نے ایسا دھویا، ایسا پاک کیا، ایسا تزکیہ کیا، ایسی تربیت فرمائی ہے، کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، کفر کی گندگی دور ہو گئی، نور ایمان آیا تھا تو جہنمی تھا، نگاہ مصطفیٰ پڑی ہے، جنتی ہو گیا ہے، جنتی ہو گیا ہے، جنتی ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی نگاہ کا کمال ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، مضمون اب شروع ہونے لگا ہے۔ تلاوت آیات کے وارث حفاظ کرام، ورتل القرآن ترتیلا،
قرآن سونا کر کے پڑھو، پیارا کر کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، پرسکون لہجے میں پڑھو، حسن ترتیب سے پڑھو، حسن قرات سے پڑھو۔ اس کے وارث قراء بنے ہیں۔ قرآن کے ظاہر کے وارث، نبی کی حدیثوں کے وارث محدثین ٹھہرے، مسائل اخذ کرنے کے وارث فقہاء ٹھہرے۔ سبحان اللہ نہیں بولے گا؟ یہ ظاہری دین کی حفاظت کا انتظام ہو رہا ہے۔ آگے چلو نا ذرا، سبحان اللہ دی آواز بلند ہوئی ہے۔ یہ حفاظ کرام قرآن کے ظاہر کے وارث ہیں، یہ قاری قرآن کے ظاہر کے وارث ہیں، یہ علماء نبی کے دین کے وارث ہیں، یہ محدثین حضور کی حدیثوں کے وارث ہیں، یہ محدثین حضور کی حدیثوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، دین آگے تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ مفتیان کرام یہ دین کو صحیح معنوں میں مسائل کو قرآن و حدیث سے اخذ کر کے امت تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اگر دین مکمل ہو جاتا تو بات یہاں پر ختم ہو جاتی۔ قرآن کے وارث قاری قرآن آ گئے، قرآن کے وارث حفاظ کرام آ گئے، حدیثوں کے وارث اور حدیثوں کی حفاظت کرنے والے محدثین آ گئے، فقہاء بھی آ گئے، مدرسین بھی آ گئے، مولوی بھی آ گئے، قاری بھی آ گئے، مؤذن بھی آ گئے، امام بھی آ گئے، خطیب بھی آ گئے۔ کیا دین مکمل ہو گیا؟ نہیں، یہ جو یزکیہم، میرا نبی اپنی نگاہ سے توجہ سے تزکیہ کرتا ہے، میرا نبی اپنی نگاہ سے جو لوگوں کو پاک کرتا ہے، میرا نبی اپنی نگاہ سے جو لوگوں کے دلوں کو کفر کی میل سے پاک کر کے نور ایمان داخل کرتا ہے۔ یہ بھی نبی کا نبوت کا رکن ہے، اس کا کوئی وارث ہونا چاہیے، اس نبی کی ادا کا کوئی مظہر ہونا چاہیے، وارث بھی ہونا چاہیے، نمونہ بھی ہونا چاہیے اور حفاظت کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ میں اپنے موضوع کی طرف آ گیا ہوں۔ مصطفیٰ کے احوال باطن کے وارث علماء نہیں ہیں، مصطفیٰ کے احوال باطن کے وارث قاری نہیں ہیں، مصطفیٰ کے باطن کے وارث داتا حجویری ہیں، مہر علی ہیں، باہو سلطان ہیں، میاں حسین ہیں، سارے ولی میرے نبی کی نگاہ کے ورثہ ہیں۔ حفاظت ہو رہی ہے، قاری آج بھی موجود ہیں، حفاظ آج بھی موجود ہیں، پھر کوئی زبان مولوی آج بھی موجود ہیں، ولی موجود نہیں ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال باطن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے کمال ہے، حضور کی ادائے کمال ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، قرآن پڑھنا حضور کی ادا، علم و حکمت کی تعلیم دینا حضور کی ادا، صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جانا حضور کی ادا، تلوار چلانا حضور کی ادا۔ یہ جو مجاہدین ہیں یہ میرے نبی کی تلوار کے وارث ہیں، یہ میرے نبی کی تلوار کے وارث ہیں۔ یہ تلوار کے ذریعے، یہ ہتھیار کے ذریعے، یہ اسلحہ کے ذریعے دین کی حفاظت کرنے والے، یہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، یہ بھی نبی کی ادا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ دی بات میں جملہ بڑا سوال آ جائے گا تو یار، یہ بھی میرے نبی کی ادائیں ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، میرے نبی لوگوں کے کام آتے ہیں، یہ بھی میری نبی کی ادا ہے۔ میرا نبی رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور آنسو بہاتا ہے، یہ بھی میرے نبی کی ادا ہے۔ یہ راتوں کو اٹھ کے آنسو بہانا، اس کا وارث کون ہے؟ یہ راتوں کو اٹھ کے لمبی لمبی قرآن کی آیات پڑھنا، قرآن کھڑے ہو کر پڑھتے رہنا، روتے رہنا، اللہ سے محبت کا اظہار کرتے رہنا، اللہ سے
ساری رات عبادت کرنے کے بعد، ساری رات کھڑا رہنے کے بعد سجدہ کرتے ہوئے سجدے میں میرا نبی ہے، پھر رو کے عرض کرتا ہے مولا میں نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا، یہ بھی تو میرے مصطفیٰ کی ادا ہے نا، یہ بھی تو میرے مصطفیٰ کے احوال ہے نا، یہ احوال باطنیہ ہیں، ان کے وارث اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ آئے ہیں، آپ کو بہت سے اولیاء اللہ ایسے ملیں گے۔ علم سے خالی کوئی ولی نہیں ہوتا، یہ الگ عنوان ہے، علم سے خالی کوئی ولی نہیں ہوتا، علم و باج، حضور سرکار کو فرما دیں علم و باج، ایک مصرع پڑھنا ہے، علم و باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ، ولی اللہ علم کے بغیر نہیں ہے، جو علم کے بغیر ہے وہ ولی نہیں ہے، جو علم والا ہے وہی ولی اللہ بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیے ذرا حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ جن کا عرص مبارک قریب آنے والا ہے، میرے داتا کا عرص آنے والا ہے، میرے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کیا بے علم صوفی ہیں، آپ کی کتاب کشف المحجوب اٹھا کر دیکھو، علم کے سمندر ہیں، علم کے موتی ہیں، یہ علم کا سفر بھی طے کرتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے اندر یہ خاص بات ہوتی ہے، یہ زیادہ تقریریں نہیں کرتے، یہ زیادہ واز نہیں کرتے، یہ خطابات نہیں کرتے، خطاب کرنا، واز کرنا، جمعے کے دن منبر پر امامہ پہن کے بیٹھنا، یہ بھی میرے نبی کی ادا ہے، ہاں یہ بھی میرے نبی کی ادا ہے، امامہ باندھ کر منبر پر بیٹھنا یہ بھی میرے نبی کی ادا ہے۔ ارے خطبہ اس ادا کو ادا کر رہے ہیں، لیکن اولیاء کرام وہ اور شعبے کے وارث ہیں، اولیاء کرام آپ کو زیادہ خطابات کرتے نظر نہیں آئیں گے، اولیاء کرام آپ کو زیادہ علمی مباحث کرتے نظر نہیں آئیں گے، اولیاء کرام لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے نظر نہیں آئیں گے، اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا کام ہے، ان کے کیا اہتمام کرتے ہیں، یہ لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، بولو ذرا سبحان اللہ، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اللہ ان کو جو کرامتیں عطا فرماتا ہے وہ کرامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، ان کے ذریعے لوگ ان کے قریب آتے ہیں، جب لوگ قریب آتے ہیں یہ اپنی نگاہ سے، اپنی توجہ سے لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے جاتے ہیں۔ علماء منتیں کر کر کے، خطابات کر کے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جملہ دینے لگا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ علماء کرام محنتیں کر کے، علماء کرام کا سفر علم بڑا لمبا ہوتا ہے، پہلے قرآن ناظرہ پڑھنا، توجہ ہے آپ کی، پہلے ناظرہ قرآن پڑھنا، پھر حفظ کرنا، پھر قرآت پڑھنا، پھر درس نظامی کرنا، پھر درس نظامی کے بعد مفتیدہ کورس کرنا، پھر اور مزید علم پڑھتے رہنا، علم پڑھ کر پھر اس بندے کو، عالم دین کو منبر پر بٹھایا جاتا ہے، پھر وہ خطابات کرتا ہے، وہ واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو دین سکھاتا ہے، وہ لوگوں کو رہنمائی دکھاتا ہے، لیکن علم حاصل کرتے کرتے زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن علماء کے اندر وہ پاور نہیں ہے کہ کسی کو واز کر کے سنائیں تو جلدی ڈھیر سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن صوفیاء کرام چونکہ احوال باطن مصطفیٰ کے وارث ہیں، حضور کے باطنی احوال کے وارث ہیں، علماء ساری زندگی خطابات کرتے رہتے ہیں، چند لوگ ہدایت پر آتے ہیں، لیکن میرا اجمیر کا بادشاہ جب بازار میں نکلتا ہے 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کے 90 لاکھ مسلمان کرتا ہے، اس لیے کہ وہ باطن احوال مصطفیٰ کے وارث ہے، یہ ہر دور میں موجود رہے ہیں، یہ ہر دور میں موجود رہے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، جب کبھی ظاہری علماء کمزور ہو گئے،
دین کی حفاظت کرنے پر قادر نہ رہیں اور خاموشی اختیار کر بیٹھے، اس وقت ان لوگوں نے علماء کو سہارا دیا ہے، توجہ دی ہے، روحانی طاقت فراہم کی ہے، پھر علماء میدان میں آ گئے ہیں، پھر علماء میدان میں آ گئے ہیں۔ لیکن جب علماء میدان میں آئے تو پھر آگے سے ظلم و ستم ہوا، تلوار چلی، گولی چلی، علماء شہید کیے گئے، علماء کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، پھر علماء کمزور ہوئے، پھر یہ اولیاء کا گروہ، یہ صوفیاء کا گروہ غاروں سے نکل کر، خانقاہوں سے نکل کر میدان عمل میں آ جاتا ہے۔ جب ولی میدان عمل میں آتا ہے تو جملہ کائنات کی پائے کایا پلٹ دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یا غوث اعظم، یہ نعرے ایسے ہی لگ رہے ہیں۔ حضرات محترم، ایک اور نقطہ ذہن میں آ گیا، دوران مطالعہ علماء کے اندر جو لوگ علم کے بہت بڑے مرتبہ پر فائز ہو جائیں، علم و فضل کے کمال کو پہنچ جائیں، وہ مجدد بن جاتے ہیں۔ وہ کون بن جاتے ہیں؟ ان کو مجددیت کا تاج عطا فرمایا جاتا ہے، پھر وہ دین کی تجدید کرتے ہیں، مٹی ہوئی قدروں کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، جو سنت دب گئی ہے اس کو دوبارہ اٹھاتے ہیں، جو علوم دب گئے ہیں مجدد تجدید کے ذریعے ان علوم کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ مجدد کہتے ہی دین کو زندہ کرنے والے ہیں، پھر یہ مجددین کا سلسلہ ہے، پھر یہ تجدید دین کرنے والے ہیں۔ یہ ظاہری علماء جب مرتبہ انتہا کو پہنچتے ہیں تو وہ ہر صدی، وہ ہر کوئی ایرا غیرہ منہ چک کے کبھی میں مجدد ہوں، وہ جیلہ والا کہنا میں بھی مجدد ہوں، باندر وہ کہنا میں بھی مجدد ہوں، نا مجدد ہر صدی میں 10 20 25 30 نہیں، ایک پیدا ہوتا ہے، بولے نہیں ہو تو صحیح، ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ ارے پچھلی صدی کا مجدد میرا امام، تیرا امام، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، اور جو مجدد ہوتا ہے پھر اس کا کمال یہ ہوتا ہے جب وہ قلم اٹھاتا ہے، آئے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، یہ مجدد کا کمال ہوتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت ایک منفرد حیثیت حاصل ہے، اعلیٰ حضرت شریعت و طریقت دونوں کے جامع ہیں۔ اچھا مجددین ایسے بھی آئے ہیں جو خالی علمی حوالے سے بھی رہے ہیں، لیکن کچھ مجدد ایسے ہیں، ایک نام میں نے لے دیا ہے، دوسرا نام لوں گا پھر آپ بھی تڑپ جائیں گے، آپ نے تڑپے تو نقشبندی تو تڑپ جائیں گے۔ ایک مجدد وہ ہوتا ہے جو صرف ظاہری دین کی تجدید کرتا ہے، ایک مجدد اللہ ایسا بھی عطا کرتا ہے جو ظاہر کی بھی تجدید کرتا ہے، باطن کی بھی تجدید کرتا ہے، ظاہر کی بھی حفاظت کرتا ہے، باطن کی بھی حفاظت کرتا ہے، ظاہری طور پر بھی اصلاح کرتا ہے، باطنی طور پر بھی اصلاح کرتا ہے، ظاہری طور پر بھی احوال بدلتا ہے، روحانی طور پر بھی احوال بدلتا ہے۔ اس کا نام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی ہے۔ پھر اس کا نام، پھر ایک اور مجدد آ گیا، پھر ایک اور مجدد، بہت بڑا نام، سبحان اللہ دی آواز، بہت بڑا نام ہے علمی دنیا میں، صوفیاء کے اندر، علماء کے اندر، فقہاء کے اندر، مفتیوں کے اندر، مجتہدین کے اندر۔ وہ خالی صوفی نہیں تھا، وہ صوفی بھی تھا
عالم بھی تھا، مجتہد بھی تھا، محدث بھی تھا، خالی محدث نہیں محدثوں کا امام تھا، مفسروں کا امام تھا، مجتہدین کا امام تھا، اس کا نام میرا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ بھی مجدد ہیں، یہ بھی مجدد ہیں، یہ ظاہری بھی اور باطنی بھی مجدد ہیں۔ یہ ایسے لوگ خال خال ہوتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں، لہذا حضرات گرامی یہ سلسلہ جاری رہنا ہے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے۔ میرے دادا رحمت اللہ علیہ نے کتنے سو سال ہو گئے، 1000 سال ہونے لگے ہیں، کئی آئے ہیں، مزار تے جانا شرک، مزار تے جانا شرک، رٹ لگان دے وہ آن دینے، میں پنجابی بولنا آخدے نے قبرہ تے جانا شرک ہے، آپ قبر کہندے آپ قبریں چھوڑ گئے دے، میرے داتا دا آج بھی دیوا پہ بن رہا ہے، نہ امیران دے نہ وزیران دے، اور دیوے صدائی بندے نے فقیران دے۔ میں انہیں کورگار کر دیا، یہ کہندے نے بھئی ایک قبران تے جاندے نے تے شرک کر دے نے، اور بھئی ہم ہر کسی کی قبر پر چلے جاتے ہیں، کیا آپ سلطانوں کی قبر پر بھی جاتے ہیں، بادشاہوں کی قبروں پہ جاتے ہیں؟ کوئی کسی کا اتفاق ہوا کہ باقاعدہ ذہن بنا کے بھئی ہم نے فلاں بادشاہ کی قبر پر جانا ہے تو وہاں جا کر فاتحہ خوانی کرنی ہے یا فیض حاصل کرنا ہے؟ نہیں، پکنک منان ضرور جاندے ہو۔ اچھا پچھلے مہینے میں نے اتفاق ہویا ہے اے نور جہاں دی قبر تے جاندا، اے راوی دے پرلے پاسے، او بولو تو صحیح راوی دے پرلے پاسے، او میں شعر لکھ رہا سی سامنے آ جائے صحیح۔ اچھا وہاں پر کیا لوگ کر رہے ہیں؟ کوئی فاتحہ کرنے نہیں آ رہا، کوئی قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، کیا کرنے آ رہے ہیں؟ پکنک منانے آ رہے ہیں۔ اسی بھی کسے کام گئے، وہ کام ہویا نا، میں کہ یار مقبرہ دا نام بڑا سنے ہیں، آج جا کے ویکھ ہی آئیے، ٹکٹ لگی اندر چلے گئے۔ اچھا سی کی کیتا ہوتے جا کے سانو ایک خوبصورت جی گڈی مل گئی، انہیں کیا 50 روپیہ دیو، ایک گڈی چ بہ جاؤ تانوں سارا پارک پھرا دے رہے ہیں۔ اسی گڈی تے بہ کے سارا پارک پھر لیا، اندر گئے جا کے ویکھی قبر ہے، او ہوئی شیر، او کہندے نے نہ ساڈی قبر تے کوئی گل سٹن والا آندا ہے، نہ کوئی فاتحہ پڑھن والا آندا ہے، نہ کوئی سواڈے واسطے دعا کرن والا آندا ہے۔ اے کون ہے جڑے بادشاہ ہوئے نے؟ ہن راوی تو کراس کرو تے دادا دا مزار آ گیا ہے۔ اے راوی تو پرلے بننے، اے راوی تو ادھر آ جاؤ تے دادا دی قبر آ گئی ہے۔ ہم تو بادشاہوں کی قبروں کو خاطر بھی نہیں لاتے یار۔ تو یہ جو قبر ہے یہ ایسے ہی ہے۔ پھر میرا مرشد مجھے یاد آ گیا ہے، نام فقیری اتنا یہ مزار پر جا کر فاتحہ خوانی کرنا، یہ قبروں پر جا کر پھول چڑھانا، کہتے ہیں شرک کرتے ہیں۔ ہم شرک نہیں کرتے، ہم داتا کو سلام کرنے جاتے ہیں، شکریہ ادا کرنے جاتے ہیں کہ داتا تیرا شکریہ، تو آیا ہے تو یہ کفرستان اسلام کا گڑھ بن گیا ہے۔ اور داتا صاحب سے پیار کرنا، داتا صاحب سے محبت کرنا، ولیوں سے پیار کرنا، بس میں ایک ولی کا نام لوں گا تو وقت گزر جائے گا۔ میں نے صرف ایک حدیث سنانی ہے آپ کو، ذرا سبحان اللہ کی آواز کریں۔ ٹائم مکمل ہو جائے، 1:30 بجے پورے جماعت کھڑی کر دی ہے۔ دوست پھر اعتراض کرتے ہیں، دوست پھر معترض ہو جاتے ہیں، ابھی جلدی مکایا کرو، ٹائم نال جماعت کرایا کرو، انشاءاللہ ٹائم پر جماعت ہوگی۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، حدیث مبارکہ طویل ہے، میرا دل کرتا ہے پوری حدیث پڑھا، پھر ترجمہ بھی سناواں، آپ کا ذوق چاہیے مجھے۔ حضرات گرامی، موطا امام مالک مسند احمد بن حنبل میں یہ طویل روایت موجود ہے جو پڑھ کر سنانے لگا ہوں، سینہ مدینہ بنانے لگا ہوں اور سینوں میں اللہ کی محبت جگانے لگا ہوں۔ عن ادریس الخولانی رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتح
اختلفوا في شيء أسدروه إليه وصدروا عن قوله فسألت عنه قيل هذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله دل کے ترکرات کا ڈور رکھنا دراؤں قلت والله إني لأحبك لله فقال ألله فقلت ألله فقال ألله فقلت ألله فقال ألله فقلت ألله فأخذ بحبل ردائي وفي رواية بحبلتي ردائي فجذبني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى محبتي للمتحابين وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاودين في والمتبادلين في أو كما قال ایک جلیل القدر تابعی جو بڑا پیارا نام ہے جس کا نام حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کرام کا شاگرد ہے یہ مصر کا رہنے والا یہ دمشق آیا ہے اس کو پتہ لگا ہے کہ دمشق کے اندر بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو علم دین کو پھیلا رہے ہیں دمشق کی جامعہ مسجد میں جمع ہے یہ بندہ صبح آیا جس کا نام ادریس خولانی ہے یہ آیا اور آ کر دیکھنے لگا کہ ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک بندہ جوان جس مجمع کے درمیان بیٹھا ہے جس کا چہرہ چمک رہا ہے جب وہ مسکراتا ہے اس کے دانتوں کی چمک بھی نظر آتی ہے فی شام براق الصنایا جو جوان بھی ہے جس کے دانت چمکدار بھی ہے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد بہت سارے نورانی چہرے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو وہ کہنے لگے یہ صحابہ کرام ہے اور کہنے لگا جو درمیان میں درس دینے والا ہے جو خطاب کرنے والا ہے جو تربیت کرنے والا ہے جو مسئلے بتانے والا ہے یہ کون ہے وہ کہنے لگے یہ بھی صحابی ہے جو درمیان میں بیٹھا ہے یہ بھی حضور کا صحابی ہے جس کا نام معاذ بن جبل ہے جوان صحابی ہے 40 سال کی عمر سے پہلے ان کا وصال بھی ہو جاتا ہے لیکن اللہ کمال کتنا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام ان سے مسائل پوچھتے ہیں یہ درمیان میں بیٹھا ہے آپ پوچھتے ہیں داتا صاحب کیوں جاتے ہو بھئی ہم اللہ کے لیے جاتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے جاتے ہیں یہ ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں آتے ہیں دیکھتے ہیں بہت بھیڑ ہے لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں آپ درس دے رہے ہیں میرا دل کرتا ہے میں بھی ان سے مسافہ کروں میں بھی ان سے پیار کا اظہار کروں یہ تو کچھ اور کرنے نہیں آیا یہ پیار کا اظہار کرنے آیا یہ پیار کا اظہار کرنے آیا یہ پیار کا اظہار کرنے کے لیے آیا میں مختصر کر رہا ہوں وہ قریب آیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی آپ خطاب کر رہے ہیں درس دے رہے ہیں لوگ چلے گئے ہیں ان کا خیال ہے کہ میں کل جلدی آؤں گا جلدی آ کر ان سے مصافحہ کروں گا اور جو میرے جذبات ہیں ان کا اظہار کروں گا یہ چلے جاتے ہیں اگر ان فرماتے ہیں میں جلدی آیا میں کیا دیکھتا ہوں میرے آنے سے پہلے حضور کا صحابی پہلے ہی مسجد میں ہے نمازیں پڑھی جا رہا ہے نماز پڑھ کے جب وہ فارغ ہوا میں سامنے کھڑا میں کوئی اور مسئلہ نہیں پوچھنے آیا میں تو بس زیارت کرنے کے لیے اور دیدار کرنے کے لیے اور پیار کرنے کے لیے آیا حضرات
गिरामी हजरत इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप उनको देखते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं, कितना सोना चेहरा है जे नबी दे गुलाम बेटे सोने ने, नबी आप कितना सोना, नबी आप कितना सोना होएगा। हजरत गिरामी हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तवज्जो फरमाई, आपने देखा शायद कोई मसला पूछना चाहता है, शायद कोई वाकया पूछना चाहता है, आपने इशारा किया की गल है किवें आया है, उन्हें आख्या मैं सलाम करन आया, मैं सलाम करन आया। उन्होंने सलाम किया, सुम्मा जीतुहु मिन क़िबली वजहिही, मैं हुण जेड़ा इशारा करन लग्या ना वो तुहानू समझ आ जाएगी। उन्होंने सलाम फेरिया, मैनू सामने खलोता पाया, मैं हाथ बन के खड़ा सो, मैं कहा किवें आया, आख्या मैं सलाम करन आया, मैं सलाम करन आया। मैंने सलाम किया, फसल्लमतु अलैहि सुम्मा कुल्तु वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुका लिल्लाह, कहते ने मैं सलाम किया, मैंने क्या मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, ऐ मुस्तफा के सहाबी मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। वो कहते मैं कोई मसला पूछने नहीं आया, मैं तो आपसे प्यार करने आया हूँ। वो सहाबी रसूल अभी बैठे हुए हैं, जब ये मेरा जुमला सुना कि ये प्यार का इज़हार करने के लिए आया, वो सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं, मेरे करीब आते हैं, करीब आकर जो मैंने चादर ओढ़ी हुई है ना उस चादर को पकड़ लेते हैं, चादर को पकड़ने के बाद ना अपनी तरफ खींचते हैं, बोले नहीं सुभान अल्लाह, चादर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं और पूछते हैं वाकई तू सिर्फ मुझसे मोहब्बत अल्लाह के लिए करता है? आपने फरमाया जी जी अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर दूसरी मर्तबा पूछा क्या वाकई क्या वाकई अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है? जी जी अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तीसरी मर्तबा पूछा क्या वाकई तू अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है? जी जी मैं अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने अपनी तरफ खींचा और फरमाया मेरे मुस्तफा ने मुझे बिशारत दी है, अब फरमाता है सुनो जरा, ये दाता साहब जाने वाले, ये गोले जाने वाले, ये गौ सुल्तान जाने वाले, ये अजमेर जाने वाले, ये शरदपुर जाने वाले, ये जनाब ये हुसैन जद्दावी जाने वाले, ये वलियों के दर पर जाने वाले किस लिए जाते हैं? अल्लाह की मोहब्बत के लिए जाते हैं। फरमाया जो बंदा मेरी मोहब्बत की खातिर किसी से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। वजबत 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 मोहब्बती लिलमुतहब्बीन फियुल वल मुतजालिसीन फियुल वल मुतज़ाविरीन फियुल वल मुतबाज़िलीन फियुल। हुजूर फरमाते हैं मेरे रब ने फरमाया जो मेरी खातिर मोहब्बत करते हैं, मेरी खातिर आपस में मिल बैठते हैं, मेरी खातिर एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं और मेरी खातिर एक दूसरे पर खर्च करते हैं, उन सब पर मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। सब इसलिए जाते हैं, इनसे अल्लाह की मोहब्बत करते हैं क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं। बोलो बोलो अल्लाह वाले हैं, ये गैरुल्लाह नहीं है, ये अल्लाह वाले हैं, ये गैरुल्लाह नहीं है, ये अहलुल्लाह है, ये अल्लाह का शरीक नहीं है, ये अल्लाह के शरीक नहीं है, ये सारे अल्लाह के हबीब हैं, इसलिए प्यार करते हैं कि ये अल्लाह वाले हैं। तो जब इनसे अल्लाह के लिए प्यार करेंगे तो अल्लाह फरमाता जो मेरी खातिर प्यार करेगा मैं उससे प्यार करने लगूंगा। ये वलियों की शान है। अल्लाह करीम हमें शान विलायत को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो